والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يعني في صحيح البخاري حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الصلاة علی النفساء اذا ماتت فی نفاسها حدیث نمبر 1332 کے تحت اپنی سند سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں فوت ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان کھڑے ہوئے. سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو امام عمران بن میسرہ سے روایت کیا، اور عمران بن میسرہ نے اس حدیث کو عبد الوارث سے، عبد الوارث نے اس حدیث کو حسین سے، اور انہوں نے ابن بریدہ اور عبداللہ بن بریدہ ثمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1332 پہ ہے، اور صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الصلاة علی النفساء اذا ماتت فی نفاسها حدیث نمبر 1331 کے اوپر اسی حدیث کو اسی لفظ کے ساتھ ثمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے امام بخاری نے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے، جو روایت حسین پہ جا کر کے مل جاتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا حسین حدثنا عبداللہ ابن بریدہ قال عن ثمرة بن جندب رضی اللہ عنہ. یعنی دو سندوں سے اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور دونوں سندیں حسین پر جا کر کے مل جاتی ہے. سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسی عورت کی نماز جنازہ ادا کی جو حالت نفاس میں فوت ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز جنازہ ادا کی تو اس کے بالکل بیچوں بیچ میں کھڑے ہوئے. اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج نماز جنازہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو مرد کی جب نماز جنازہ ہوگی تو امام کہاں کھڑا ہوگا، اور عورت کی نماز جنازہ ہوگی تو امام کہاں کھڑا ہوگا، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جب نماز جنازہ ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہوئے. لیکن اس سلسلے کی ایک تفصیلی روایت ہے جو سنن ابی داؤد کتاب الجنائز باب این یقوم الامام من المیت اذا صلی علیہ حدیث نمبر 2735 کے تحت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی. وہ مرد تھا. جب اس کی نماز جنازہ جب اس کی جنازے کو لایا گیا اور اس کے نماز کے لیے جب انس بن مالک کھڑے ہوئے فقام عند رأسہ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے، اور جب جنازے کی نماز مکمل ہو گئی اور جنازے کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لایا گیا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی. فقام وسطها تو اس کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہوئے. جب نماز مکمل ہو گئی تو کسی نے دریافت کیا هكذا كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم. یعنی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مرد اور عورت کے جنازے کے لیے جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے
یعنی مرد کے لیے سر کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور عورت کے لیے بالکل بیچوں بیچ میں آپ کھڑے ہوئے تھے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کھڑے ہوا کرتے تھے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کھڑے ہوتے تھے۔ سامعین اکرام، ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب مرد کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور عورت کی نماز جنازہ جب ادا کی جائے گی تو امام اس کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا ہوگا۔ جمہور ائمہ محدثین فقہا، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ اس بات کے قائل ہیں، اسی بات کے قائل ہیں کہ جب مرد کی نماز جنازہ ادا کی جائے تو امام اس کے بالکل سر کے پاس کھڑا ہوگا، سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب عورت کی ہوگی تو اس کے بالکل بیچوں بیچ میں کھڑا ہوگا۔ اسی بات کو علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی نیل الاوتار کے اندر، اپنی کتاب نیل الاوتار میں بیان کیا ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی یہی قول مروی ہے کہ مرد کی نماز جنازہ جب ادا کی جائے گی تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور عورت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو امام اس کے بالکل بیچوں بیچ میں کھڑا ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دو قول میں سے ایک قول یہی ہے، جبکہ ائمہ احناف، علماء احناف، ان کا یہ کہنا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے بالکل دل کے برابر کھانا ہونا چاہیے۔ میں بتا دوں کہ یہ موقف محض قیاس پر مبنی ہے، یعنی حدیث جو صحیح حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہے اس کے بالکل اگینسٹ میں یہ مسئلہ ہے، اور قیاس کے اوپر اس کی یہ مبنی ہے، اور صریح دلیل کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ قول اور یہ موقف بالکل درست نہیں ہے۔ اس بات کو بیان کرنے والے دکتور وہبہ زہیلی اپنی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر نقل کرتے ہیں، علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع شرح المہذب کے اندر نقل کرتے ہیں، علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار کے اندر، اور علامہ امیر یمنی الصنعانی نے اپنی کتاب سبل السلام کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ ائمہ احناف کا جو یہ قول ہے یہ قیاس پر مبنی ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ مرد کے لیے جب جنازے کی نماز میں امام کھڑا ہوگا تو اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور عورت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے بالکل بیچوں بیچ اور وسط میں کھڑا ہوگا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوتار والوم نمبر 4 پیج نمبر 76 پہ فرماتے ہیں کہ دلائل جس بات کو ثابت کرتے ہیں وہ امام شافعی اور جمہور ائمہ کا موقف ہے، اور وہ یہی ہے کہ جنازے کی نماز میں امام جب مرد کی جنازے کی نماز پڑھائے گا تو اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور عورت کی نماز جنازہ جب پڑھائے گا تو اس کے بالکل بیچوں بیچ میں کھڑا ہوگا۔ امیر یمنی الصنعانی سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز فتاوی اسلامیہ کے اندر، سید سابق فقہ السنہ کے اندر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز پیج نمبر 138 کے اوپر، اور مجموع فتاوی امام علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی امام عثیمین نے اسی موقف کو نقل کیا ہے کہ مرد کی نماز جنازہ جب ادا کی جائے گی تو امام اس کے بالکل سر کے پاس کھڑا ہوگا، اور عورت کی نماز جنازہ جب ادا کی جائے گی تو امام اس کے بالکل بیچوں بیچ کھڑا ہوگا۔ سامعین کرام، نماز جنازہ کے اندر امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس کی پوری تفصیل کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل کی روشنی میں، اور صحابہ کرام کے عمل اور ان کے کردار کی روشنی میں، اور ائمہ اہل حق، علماء اہل حق کے موقف کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا گیا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی مزید باتیں، یعنی نماز جنازہ کی کے تعلق سے جو مزید باتیں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں آگے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح موقف کتاب و سنت کی روشنی میں دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔